محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ وہ کبھی جنت میں جائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے. اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار، جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے. جہنم کا منظر اور اس کی منظر کشی کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ متکبر اللہ کے نافرمان جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ان کے لیے رحمت کے دروازے کوئی نہیں کھلنے، جنت کا دروازہ ان کے لیے کوئی نہیں کھلنا. جس طرح ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، ایسے لوگوں کا جنت میں جانا بھی محال ہے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اللہ نے کیسی مثال دی ہے، اونٹ بھی کبھی سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے. فرمایا جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ایسی ان کا جنت میں جانا محال ہے. حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اور ہم ان مجرموں کو سزا ایسی دیتے ہیں. پھر ایک منظر ذکر فرمایا آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، بیچ میں یہ جہنمی ہو، کیا حال ہوگا. ایک انگلی بھی آگ میں چلی جائے، قریب کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی دنیا کی آگ جو مٹی سے بھی بجھ جاتی ہے، آگ سے بھی مٹی سے بھی بجھ جاتی ہے، پانی سے بھی بجھ جاتی ہے. اور ایک آگ ہے نار اللہ الموقدہ، جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، نہ مٹی سے بجھنے والی نہ پانی سے بجھنے والی، اور اس کی بس نہ صرف جسموں تک بلکہ دلوں تک وہ رسائی کرے گی. التی تطلع علی الافئدہ، دلوں تک رسائی کرے گی. فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش،
ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، درمیان میں جہنمی ہوگا۔ کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ جہنم میں جہنمیوں کو موت بھی کوئی نہیں آنی، موت سے سزا کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، موت بھی نہیں آئے گی۔ لمحوں کے اندر اس کی سزا کی تازگی کے لیے لمحوں کے اندر اس کی جلد جلے گی اور پھر بنے گی، جلد بنے گی اور جلے گی اور پھر بنے گی، جلے گی اور پھر بنے گی، تاکہ ہر لمحے ایک نئی سزا اور جہنم کی آگ کی سختی کو برداشت کرے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ لمحوں کے اندر اس کی وہ جلد جل جائے گی اور اسی لمحے ایک نئی جلد اس کے جسم پہ آ جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ مسلسل عذاب کا ذائقہ چلتا رہے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، یہ اللہ کا مجرم، دنیا میں تکبر کرنے والا، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والا، یہ اس کا آگ کا بچھونا ہے، آگ کا اوڑھنا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے۔ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے اور اللہ کی آیات میں تکبر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، فرمایا ایمان والے جنہوں نے ایمان کی زندگی اختیار کی، اور ہم ایمان والوں کو زندگی جو دے رکھی ہے اتنی ہی دیتے ہیں جتنی وہ قدرت رکھتے ہیں۔ ایک دنیا میں سلیم الفطرت انسان، عقل اور دانش رکھنے والا، ایک بچے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، یہ اس کی عقل اور دانش کا تقاضا ہے کہ اس بچے پہ وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ کریموں کا کریم ہے، رحمان اور مہربان ہے، وہ اپنے بندے پر اس کی قدرت اور طاقت سے زیادہ بوجھ کیسے ڈال سکتا ہے؟ فرمایا ہم اتنا ہی بتاتے ہیں، اسے اتنا ہی کہتے ہیں، اتنا ہی حکم دیتے ہیں جس کی اس میں طاقت بھی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جنتی ہے اور ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ جنت پاکیزہ جگہ ہے جہاں اگر کسی کے ایمان والے کے دل میں کوئی گرد بھی ہوگی، حسد کی، کوئی کھوٹ کی، کوئی گرد بھی ہوگی، اللہ اسی بھی جنت کی نہر سے جو جنت سے بہہ رہی ہوگی اس سے نہلانے کے بعد اس کی اندر کی گرد صاف فرما دیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ وہاں صرف خلوص ہوگا، وہاں صرف محبتیں ہوں گی، وہاں صرف اتفاق ہوگا، وہاں آپس میں صرف پیار ہوگا، وہاں آپس میں صرف سچی محبت اور تعلق ہوگا، وہاں دلوں میں یہ گرد بھی کوئی نہیں ہوگی، حسد کی، کینہ کی، بغض کی، کھوٹ کی، صاف ستھرا ہو کے جنت میں جائے گا۔ اور جب جنت میں پہنچے گا تو کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، ورنہ اس مقام تک میرا پہنچنا مشکل تھا، آپ ہی کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، آپ ہی کا کرم ہے، اور آپ کے رسولوں نے جو ہمیں بتلایا ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سچ کہا ہے۔ پھر ان اہل جنت کو آواز آئے گی، یہ ہے جنت جو تمہیں دے دی گئی۔ دنیا کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا گیا یہ گھر تمہیں دے دیا گیا، یہ دنیا تمہیں دے دی گئی، ہاں یہ گھر تمہیں دے دیا گیا، جنت دنیا تمہیں دے دی گئی، کیونکہ یہاں تو ٹرسٹی ہے سب، جب چاہے گا مالک یہاں سے شفٹ کر دے گا اسے، یہاں تو سب ٹرسٹی ہیں، جب مالک چاہے گا اسے نکال دیا جائے گا۔ لیکن جنت کے گھر کے بارے میں فرمایا یہاں تم اس کے ایسے مالک ہو، یہاں تمہیں شفٹ کوئی نہیں ہونا، یہاں سے نکلنا کوئی نہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تم اس کے وارث بن گئے ہو اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اب نکلنا کوئی نہیں۔ تو وہاں یہ آواز آئے گی وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا بما کنتم تعملون،
آج تمہیں دنیا میں جو کھیتی ملی تھی اور اس میں تم نے پھل لگائے تھے اور اس میں تم نے محنت کی تھی اور اس میں تم نے جو کوشش کی تھی اور قربانی دی تھی اور ایثار کیا تھا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا تھا، حرام دیکھنے سے بھی بچے تھے، حرام بولنے سے بھی بچے تھے، حرام کھانے سے بھی بچے تھے، آج وہ تمہاری اس کھیتی خوب پھل لائی ہے۔ یہ اسی کھیتی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج تمہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج تمہیں اس کا یہ پھل مل رہا ہے جو تم نے وہاں محنت اور کوشش کی ہے، یہ اسی کا بدلہ ہے، وہاں جتلایا جائے گا، یہ اس محنت کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ گھر مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اس گھر کی صحیح فکر نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔